بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی علیہ اور ایک جن کا واقعہ بیان کریں گے۔ اس واقعہ کو سننے سے پہلے میں آپ سب دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ دوستو، یہ بات کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مکہ شریف سے جا رہے تھے کہ صحرا میں آپ نے ایک مردہ سانپ دیکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا زمین کھودنے کا اوزار لاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے گڑھا کھودا اور گڑھا کھود کر اس سانپ کو کپڑے پر لپیٹ کر دفن کر دیا۔ یک آواز آئی، خدا کی رحمت ہو تجھ پر، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اے سرک تو صحرا میں مرے گا اور میری امت کا ایک بہتر آدمی تجھ کو دفن کرے گا۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو کون شخص ہے؟ خدا تجھ پر رحم کرے۔ اس نے جواب دیا، میں جن ہوں اور یہ سانپ سرک ہے۔ سرک ان جنات میں سے تھا جنہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی اور اس کے اور تیرے سوا اب کوئی نہیں رہا تھا۔ کتاب روح ہاہی تسخیر شدہ میں آیا ہے کہ بلوچستان میں جنوں کو انسانوں کی طرح لیکن پست قد اور چھوٹے بدن کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ ان کا بدن زعفرانی بالوں سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ آنکھوں کے سوراخ سیدھے عمودی اور پاؤں چار پایوں کی طرح سیمدار ہوتے ہیں۔ بہت حد تک انسان سے مشابہت رکھنے والی یہ مخلوق ہر جگہ پائی جاتی ہے، لیکن آدمی رات میں ان کی سرگرمیاں عروج پر ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر! وہ اپنی شادیوں کے اجتماع یعنی اپنی دیگر اجتماع حمام، تہ خانوں، کھنجرات، قبرستان، غاروں، تالاب وغیرہ میں برپا کرتے ہیں۔ معزز دوستو، البتہ صحراؤں، کنووں، خصوصاً اندھے کنووں اور درخت کے نیچے بھی پائے جاتے ہیں اور راتوں کو مختلف گھروں میں کھیل تماشے اور گھومنے پھرنے میں مشغول رہتے ہیں۔ دوستو، اکثر سوئے ہوتے ہیں، افراد کی چارپائیوں کے سامنے سے بھی گزرتے ہیں۔ جن اچھے اور برے ہو سکتے ہیں، لیکن بلوچستان میں اکثر جن مرد آزاد اور اذیت پسند ہیں۔ نجاسات گرانا یا زمین پر پانی کے چھینٹے ڈالنا جنوں کے بچوں کو کچل ڈالنے سے ممکن ہے کہ ان کے والدین جو ابا انتقامی کارروائی کریں۔ مجموعی طور پر جن ایک ڈرپوک مخلوق ہے۔ سیرگاہوں، خانقاہوں اور درویشوں کے ڈیروں اور قہوہ خانوں میں پڑے ہوئے اوزاروں اور اسلحہ سے ڈرتے ہیں اور گھروں میں رکھی ہوئی تلواریں، چاقو یا لوہے کے اوزار انہیں بھگا دینے کا سبب بنتے ہیں۔ قدیم زمانے کے شعراء و ادباء کو تخلیقی آثار کے ندرت میں ارواح کے صعید کی صورت میں الہامی امداد بھی فراہم کرتے رہے۔ قبل از اسلام بعض شعرائے عرب ایسے جن رکھتے تھے کہ عرفانی اور عشق کے لمحات فرمت میں ان شعراء کو الہام بخشتے تھے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کیا گیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، رحلت پیغمبر اکرم علیہ السلام کے بعد میں نے جنوں کا نوحہ نہیں سنا، صرف ایک رات ان کی آواز میرے کانوں میں آئی تھی۔ قوم جن کی ایک خاتون، اس نے اس طرح نوحہ پڑھا جس میں میں سمجھ گئی کہ ملعونوں نے میرے فرزند حسین کو قتل کر دیا ہے۔ اے میری آنکھوں، اشک بارانی کرو، کیونکہ میرے بعد شہید انہیں کربلا پہ کون آہ و بکا کرے گا۔ اس گروہ پر آنسو بہاؤ کہ ان کی شہادت نسل بندگان سے جبار کی طرف رہبر و رہنما ہے۔ معاذ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک شخص نے آ کر بیان کیا کہ میں نے جنگل میں دو بگولے آپس میں لڑتے ہوئے دیکھے۔ کچھ دیر بعد وہ جدا ہو گئے۔ ان کے لڑنے کی جگہ کیا؟ اس مقام پر دو سانپ مرے ہوئے نظر آئے۔ ایک سانپ میں سے مشک کی سی خوشبو آ رہی تھی۔ میں حیران ہو کر ان دونوں سانپوں کے الٹے پلٹنے کی جگہ اور ان میں سے ایک سانپ بہت پتلا زرد رنگ کا تھا، مشک کی نئی خوشبو سانپ میں سے آ رہی تھی۔ میں نے اس سانپ کو کپڑے میں لپیٹ کر زمین میں دفن کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں چل دیا۔
راستے میں آواز آئی، اے اللہ کے بندے، تو نے بہت اچھا کام کیا۔ یہ دو سانپ ان جنات میں سے تھے جو نبی شعبان علیہ السلام اور ابن قیس میں سے تھے۔ ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی۔ جس سے سانپ کو تم نے کفن دے کر دفن کیا تھا وہ شہید تھا، اور ان جنات میں سے تھا جنہوں نے حضور اکرم علیہ السلام کی زبان مبارک سے وحی سنا کی تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ کوشش کیا کریں کہ درخت کے نیچے پیشاب نہ کیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ بچوں کو رات کے وقت ان چیزوں سے گریز کریں۔